یہ بولتا ہے اسے اٹھا لو، یہ لکھتا ہے اسے اٹھا لو، یہ آواز اٹھاتا ہے اسے اٹھا لو، یہ حق بولتا ہے اسے اٹھا لو۔ پاکستان میں صحافیوں کو اٹھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان میں ایک کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے صحافیوں پہ اور ان لوگوں پہ جو لکھتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو حق بیان کرتے ہیں، انہیں جس طرح اٹھایا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے۔ چار چار ویگو ڈالے آتے ہیں، فارچونر آتی ہے، باقی کالے شیشے والی گاڑیاں آتی ہیں اور آتی ہیں آ کے اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ گزشتہ رات بھی ایک صحافی وحید مراد کو اٹھایا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ کہ حیدر سعید کو اٹھایا گیا تھا، آج حیدر سعید کو پیش کیا گیا، عدالت نے کیا فیصلہ سنایا۔ اس کے علاوہ ایک صحافی جب وحید مراد کو اٹھایا گیا، ایک صحافی سبحان راجہ وہاں پہنچا، اس کے ساتھ کس طرح تشدد ہوا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ احمد نورانی، اس کی والدہ عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ فرحان ملک، اسے آج عدالت میں پیش کیا گیا، عدالت سے کیا فیصلہ آتا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں ایک صحافی وحید مراد، جس نے کہا کہ ریاست کا آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ریاست کے مفادات، اس نے ایک سوال اٹھایا تھا۔ اس نے کہا کہ ریاست، جو آپ ریاست کی بات کرتے ہیں، یہ تو صرف ایک زمین کا ٹکڑا ہے، مفادات لوگوں کے ہوتے ہیں، مفادات ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو وہاں بستے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھا جائے اس پاکستان میں، تو آپ یہ کہا گیا فوج کو کہ آپ اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، عوام کے مفاد کے لیے کام نہیں کیا جاتا۔ تو اس سوال کی پاداش میں یہ صحافی وحید مراد کو کل اٹھایا گیا۔ کل رات 2 بجے نامعلوم لوگ، جن کا علم تو سب کو ہو چکا ہے، اور ڈالے یہ پہنچے اس کے گھر میں۔ اس کے گھر کے باہر پہنچتے ہیں تو یہ ساتھ ہی میسج کر دیتا ہے اپنے ایک قریبی صحافی کو کہ اس طرح گھر کے باہر آگے ہیں۔ تو وہاں جب گھر کے اندر یہ جاتے ہیں، جا کے اس کی والدہ اس پہ تشدد کرتے ہیں، اسے دھکا دیتے ہیں اور پھر اسے گرفتار کرتے ہیں۔ اسے گرفتار کر کے جب لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو یہ سبحان راجہ یہ کہتا ہے کہ میں ویڈیو بناتا ہوں، اور جب ویڈیو بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں پیچھا کرتا ہوں کہ کس طرف جا رہے ہیں، اور جب میں پیچھا کرتا ہوں ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ 3-4 گاڑیاں ہوتی ہیں، 2-3 گاڑیاں ایک سائڈ پہ چلی جاتی ہیں اور ایک گاڑی میرا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بہت اپنی موٹر سائیکل پہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ آ کے پیچھے سے ہٹ کرتی ہیں، میں گرتا ہوں تو وہ آ کے مجھ پہ تشدد کرتے ہیں، اور ایون کہ وہ اپنے چہرے پہ، کہتا ہے میری پیٹھ پہ یہ تشدد کرتے ہیں، چہرے پہ نشانات تھے، موبائل چھین لیتے ہیں، اور موبائل چھین کے یہ کہتے ہیں پاسورڈ کھولو۔ کہتا ہے میں پاسورڈ نہیں کھولتا، تو وہ میرے ادھر گن رکھ دیتے ہیں، میرے سر پہ گن رکھ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں تمہیں پتہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم کون ہیں، اور پھر بھی تم ہمارا پیچھا کر رہے ہو۔ مطلب یہ جو الفاظ ادا کیے گئے نا کہ تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں، پھر بھی تم ہمارا پیچھا ادا کر رہے ہو، لیکن یہ بات تو ڈکی چھپی رہی ہی نہیں کہ آپ کون ہیں۔ اس معاشرے کا، اس پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے آپ کون ہیں اور آپ کا کردار کیا ہے۔ اس ملک میں رضی دادا جیسے، نجم ولی جیسے، گریدہ فروقی جیسے، کامران شاہد جیسے، اس جیسے صحافی اس ملک میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ انہیں تو تمغے شجاعت، ستارہ امتیاز، اس طرح کے وارڈ دیے جائیں گے، لیکن وہ صحافی جو سچ بولتے ہیں، جو حق لکھتے ہیں، جو سچ بیان کرتے ہیں، جو سوال اٹھاتے ہیں، جو جواب مانگتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کے گھروں کے اندر گھس کے چار دیواری کا تقدس پامال کر کے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، غائب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تو وحید مراد کو اٹھایا گیا، اور پھر ساتھ ساتھ سبحان راجہ پہ بھی تشدد کیا گیا۔ یہ ایک دلیر صحافی ہے، ایک ہمارا بھائی ہے، اس پہ بھی تشدد کیا گیا، اسے بھی ٹارچر کا سامنا اس نے بھی کیا، لیکن باہمت انسان ہے۔ اور پھر ابھی سبحان بتاتا ہے کہ اس کا موبائل استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے موبائل سے ڈفرینٹ چیزوں کی پوسٹ جو ہوتی ہے، جیسے فیس بک پوسٹ ہو، اسے لائک کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اتنا ظلم بڑھ چکا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ دیکھیں، ایک طرف میں نے وحید مراد کا بتایا، سبحان راجہ کا بتایا، فرحان ملک جو ایک بہت سنجیدہ انسان ہے، اسے اٹھایا گیا، فرحان ملک اسے گرفتار کیا گیا، اور آج دوبارہ سے اسے عدالت میں پیش کیا گیا، اور 5 روزہ اس کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا۔ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا فرحان ملک کا۔ اور ہم بات کریں تو حیدر سعید کی بات کرتے ہیں۔ حیدر سعید جسے گھر سے اٹھایا گیا تھا، پھر ایف آئی اے کی کسٹڈی میں دے دیا گیا تھا، اور پھر ضمانت ہو جاتی ہے، اور جب اڈیالہ جیل میں جب یہ ہوتا ہے تو جوڈیشل کیا جاتا ہے، اور پھر ضمانت دائر کی جاتی ہے، ضمانت ہوتی ہے۔ کل اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ کل اڈیالہ جیل کے باہر سے جب گرفتار کیا جاتا ہے تو آج عدالت میں جب پیش کیا گیا، ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ درد کیا ہوگا کہ اس کا جو بیٹا ہے اسے جب آج عدالت میں پیش کیا گیا
تو اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا. کون سا یہ دہشت گرد تھا جس کے منہ پہ آپ کپڑا ڈال کر عدالت میں پیش کر رہے ہیں؟ تو آج حیدر سعید کو منہ پہ کپڑا ڈال کر عدالت میں پیش کیا گیا اور پھر پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں 14 روز کے لیے شناخت پریڈ پہ چاہیے، ہم نے شناخت کرنی ہے کسی حوالے سے، اور 14 روز کے لیے. اس میں یہ والدین کی عید کیسے گزرے گی؟ 14 روز کے لیے شناخت پریڈ کے لیے پولیس نے استدعا کی 14 روز کے لیے. اور پھر جج ابو الحسنات، یہ وہی جج ہیں جو عمران خان کے کیسز کے حوالے سے بھی فیصلہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے ایسے فیصلے کیے ہیں جو افسوسناک فیصلے ہیں. تو جج ابو الحسنات نے 14 روز کے لیے پولیس کو یہ شناخت پریڈ کے لیے پیش کر دیا کہ منظور کر دی شناخت پریڈ. تو اب حیدر سعید اب جو اپنی عید ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں گزار سکے گا. والدین کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ والدین اپنے بیٹے کے بغیر تو ایک رات چین سے نہیں گزار سکتے، اور یہ 14 روز کے لیے اس ظالم پولیس کو دے دیا گیا تو یہ ظلم ہے. اس کے علاوہ احمد نورانی کی والدہ یہ عدالت میں پیش ہوتی ہیں، اپنے 2 بیٹے جنہیں اٹھایا گیا، غائب کیا گیا، اس کے لیے انصاف مانگتی ہیں، انصاف کی بھیک مانگتی ہیں اور یہ مطالبہ کرتی ہیں، اور بڑے دردناک الفاظ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے 36 سال اپنے بیٹے کو پالا. ایک کی عمر 36 سال ہے، ایک کی 31 سال ہے. 36 سال اپنے بیٹے کو پالا، اور پھر کتے آتے ہیں اور درندے آتے ہیں، آ کے منٹوں میں میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر لے جاتے ہیں. ماں پتہ نہیں کن مطلب کیا ماں پہ گزر رہی ہوگی. دیکھیں ان تمام چیزوں میں میں آپ کو بتاتا ہوں. وحید مراد اسے اٹھایا گیا، آج بوڑھی والدہ ایک سہارے سے یہ ہائی کورٹ کے اندر جاتی ہیں، ہائی کورٹ میں پیش ہوتی ہیں. حیدر سعید اٹھایا گیا، بوڑھی والدہ یہ عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں. احمد نورانی اٹھایا گیا، والدہ عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں. لیکن عدالتوں کے اندر بیٹھے ججز، ان میں ذرا شرم نہیں، مطلب ذرا خیال نہیں. ایک ماں کے آنسو آپ دیکھ لیں، آپ کو شاید پھر کچھ احساس ہو جائے، لیکن بالکل بھی نہیں. اس پاکستان میں پاکستان کی عدالتوں میں مائیں دھکے کھا رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کے جوان بیٹے، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو یہ ہمیشہ سکھایا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، بیٹا ظالم کا ساتھ نہیں دینا. صرف یہی وجہ ہے کہ آج بڑی بڑی والدہ عدالتوں میں چکر لگا رہی ہیں. اور بیٹوں کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے جو ان کی من پسند ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، حکومت ہو جائے، ان کی من پسندیدہ بات نہیں کی. انہوں نے وہ سوال اٹھائے ہیں جو اس معاشرے میں لوگ اٹھانے کی ہمت نہیں کرتے. دیکھیں میں اگر آپ کو پاکستان کا بتاؤں، اس پاکستان میں 80 سالہ روشن بی بی کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا تھا. 80 سالہ روشن بی بی کا بھی ریمانڈ لیا گیا تھا، جسمانی ریمانڈ. تو اس پاکستان میں کیا پیچھے رہ جاتا ہے؟ اس فسطائیت کے دور میں دیکھیں جو لوگ خاموش رہتے ہیں اور جو اپنا ضمیر، اپنا قلم، اپنی زبان بیچ چکے ہیں، اس کے علاوہ اور جو اس یزیدی نظام کے دلال بنے بیٹھے ہیں، جو اس پہ بات نہیں کرتے، جو اس پہ بولتے نہیں ہیں، جو چاپلوسی کرتے ہیں، جو اس چیز کا دفاع کرتے ہیں، وہ اس میں برابر کے شریک ہیں، وہ اس چیز میں شریک ہیں. آج جو نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، آج جو نوجوانوں کو غائب کیا جا رہا ہے، دیکھنا یہ ہے، سوچنا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا بھی کوئی تقدس نہیں، کوئی خیال نہیں. رمضان کے مہینے میں، رمضان کی تاک راتوں میں کس طرح نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے. خدا را رحم کرے، کچھ رحم کرے. یہ پاکستان ہے، یہ ریاست پاکستان ہے. یہ ریاست پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بات نہ کرے، کوئی سوال نہ اٹھائے، کوئی آپ پہ تنقید نہ کرے، آپ اچھا کریں برا کریں، کوئی آپ پہ بات بھی نہ کرے؟ اتنا ظلم ہو چکا ہے. تو یہ پاکستان میں اب میں آپ کو شنزا نواز ہیں، یہ وحید مراد کی یہ اہلیہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ رات کو 2 بجے میرے گھر میں گھسے تو میرے حامد کو اٹھا کر لے کر گئے، اور پھر اس سے میرا پوچھتے رہے، میری والدہ کو دھکے دیے گئے. یہ پاکستان میں ایک وتیرہ بن چکا ہے. سب مل کے اس پہ آواز اٹھائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے، آواز اٹھانا ظلم سہنے سے بہتر ہے. آج آواز اٹھاؤ گے تو کل آپ یہ نہیں ہوگا. سب مل کے آواز اٹھائیں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.